هدى ولا كتاب منير. وقال تعالى في مقام آخر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز مشائخ علماء کرام، حضرات زعماء اور صاحبان علم و دانش، جملہ معتکفین و معتکفات اور تحریک منہاج القرآن کی اس مرکزی اعتکاف گاہ کی وساطت سے دنیا بھر کے اطراف و اکناف سے ہمارے ساتھ شریک ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کے بعد اور اس کی حمد و ثنا، اسی کی شان کے لائق اس کے حضور پیش کرنے کے بعد آپ سب کو جو میرے سامنے اسکرین پر ہیں اس امر پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس سال پھر آپ کو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اپنے در پہ بطور مہمان بلوا لیا ہے اور اپنی بارگاہ میں 10 دن اور 10 راتیں بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. ان معتکفین میں میرے بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں کثرت کے ساتھ، اور ویمن اعتکاف گاہ میں میری بہنیں بھی ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں، اور بہت سی نوجوان بیٹیاں، اور ادھر بھی طلبہ اور ادھر طالبات بھی ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں. یہ حاضری اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق محبت جوڑنے کے لیے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بندگی جوڑنے کے لیے، اور ایسے زمانے میں جب بہت سے لوگ گم گشتہ راہ ہیں، بھول گئے ہیں، بھول رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، اپنی راہ گم کر بیٹھے ہیں، ایسے وقت میں پھر تلاش حق کے لیے آنا، صحیح راہ پانے کے لیے آنا اور اللہ کی معرفت اور اللہ کے رسول سے محبت اور دین کے اسرار و حکمت کو سمجھنا اور اپنی زندگیوں کو سنوارنا اور راہ ہدایت پر اپنے آپ کو مستحکم کرنا، ان ارادوں کے ساتھ 10 دن یہاں اعتکاف میں بیٹھنا اور اس ورکشاپ میں جو روحوں کی بالیدگی دیتی ہے، جو نفوس کا تزکیہ کرتی ہے، جو آخرت کا فکر دیتی ہے، جو دنیا کی آلودگیوں سے آپ کو پاک ہونا سکھاتی ہے، اس ورکشاپ میں 10 دن کے لیے دور دراز کے سفر کر کے آنا مشکل لمحات ہیں. مہنگائی کا زمانہ ہے، سفر پہ بہت اخراجات آتے ہیں، ناقابل برداشت بوجھ ہیں، مگر اس کے باوجود اپنے محبوب حقیقی کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، یہ اللہ کی توفیق ہے. میں آپ سب کو بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں. آئیے آج کی اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 6 دن، آج کی رات سے 26ویں کی رات تک
26ویں شب تک 6 دن انشاءاللہ تعالی ان مجالس میں میری گفتگو کا موضوع ہوگا خدا کو کیوں مانیں اور مذہب کو کیوں اپنائیں۔ یہ ان 6 مجالس کی پہلی نشست ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، لوگو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر فرما دیا ہے، یعنی ایک خود کار نظام کا پابند بنا دیا ہے، مسخر فرما دیا۔ وہ تمام چیزیں، وہ تمام موجودات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمینوں کی ساری کائنات کی جملہ موجودات کو اللہ نے تمہارے لیے ایک خود کار نظام کا پابند بنا دیا ہے، اور پھر اس نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری نعمتیں بھی پوری کر دی ہیں جنہیں تم آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، اور وہ باطنی نعمتیں بھی تم پر فراوانی سے پوری کر دی ہیں جن سے تم فیضیاب تو ہو رہے ہو مگر تم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ یہ تمہارے حواس کو وہ صلاحیت نہیں کہ تم انہیں دیکھ سکو، جان سکو، مگر سٹل اللہ کی ان نعمتوں سے تم اپنی زندگی کو فیضیاب کر رہے ہو۔ اور پھر فرمایا، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، بحث و تمیز کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم و تحقیق کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے جو آسمان سے اتری ہو، یعنی ان کے پاس اللہ کی ذات اور اس کے وجود اور اس کی ذات و صفات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہوئے ان 3 بنیادی دلائل میں سے کوئی ایک دلیل بھی نہیں ہے۔ نہ ان کے پاس آسمان سے اتری ہوئی روشن کتاب ہے کہ اس سے راہ حق کو پالیں، نہ ان کے پاس اور واضح ہدایت اور دلیل ہے، سالڈ، پرفیکٹ، ایکوریٹ، قطعی دلیل جس سے ہدایت پالیں، اور نہ ان کے پاس علم، دانش اور تحقیق کی دولت ہے کہ گیس ورک نہ کریں، ظن و تخمین سے کام نہ لیں، گپ شپ نہ کریں، اپنے گمان کریٹ نہ کریں، بلکہ علم، تحقیق، دانش، ہدایت، ضابطہ اور روشنی کی بنیاد پر ایک نتیجے پر پہنچے۔ یہ قرآن مجید نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں بیان فرمایا۔ اور جن کو اللہ رب العزت نے وہ علم دیا، وہ ہدایت دی اور روشن کتاب سے نور عطا کیا، ان میں سے ایک برگزیدہ وہ ہستی ہیں جن کے سائے کے تلے یہ اعتکاف منعقد ہو رہا ہے، اور وہ ہیں حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی قدس سرہ العزیز، میرے اور آپ سب کے شیخ طریقت۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں علم کی دولت بھی دی، ہدایت کی دولت بھی دی، اور آسمان سے اترنے والی روشن کتاب کی ہدایت بھی۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر جو سورہ سواد کی آیت نمبر 29 کا میں نے تلاوت کی ہے، ارشاد فرمایا، کتاب، یہ کتاب ہے یعنی قرآن، انزلناہ الیک مبارک، بڑی مبارک کتاب ہے، برکت والی، اور اے میرے حبیب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مبارک کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ لوگ اس قرآن کی آیتوں میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، ان کی آیات میں ڈیپتھ میں اتریں، اور کیا کیا حقائق اور معارف میں نے ان آیات کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، اس کتاب کی آیات میں، ان پر غور و فکر کریں اور ان کے اندر مخفی حقیقتوں کو جانیں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے کہ عقل و فہم والے لوگ ان قرآنی آیات کے ذریعے نصیحت پائیں، رہنمائی پائیں اور حق کا، ٹروتھ کا راستہ پا لیں۔ اللہ رب العزت نے دراصل ان آیات کے ذریعے میسج یہ دیا کہ جسے اللہ کو جاننا ہو اور اللہ کا پتہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ کہاں ہے، وہ موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو کہاں ہے، اس کو کیوں مانیں، جسے یہ جاننا ہو وہ دائیں بائیں کسی سمت نہ دیکھے اور مفروضات پر اور گمانوں پر کبھی بھروسہ نہ کرے، بلکہ سیدھا اس مبارک کتاب کی طرف آ جائے اور اسے اللہ کا پتہ اسی کتاب کی آیتوں کے اندر سے مل جائے، اور اس کے بھیجے ہوئے دین و مذہب کو کیوں اپنائیں، اس سوال کا جواب بھی اسی کتاب کی آیات سے مل جائے گا۔ آج کی مجلس میں ہم اپنی گفتگو یہاں سے شروع کر رہے ہیں، اور میں ہر روز چند سوالات یا نوجوان نسل کے ذہنوں میں ابھرنے والے چند اشکالات، ان کا تذکرہ تھوڑا تھوڑا کرتا رہوں گا۔ جوں جوں آپ کی سمجھ اور میری گفتگو کی ویو لینگتھ ملتی چلی جائے گی، باہمی مطابقت ہوتی چلی جائے گی، اور آپ یوز ٹو ہو جائیں گے اس لینگویج کو سمجھنے کے جس میں بات کر رہا ہوں، تو ساتھ ساتھ میں ان اشکالات کا بھی ذکر کروں گا، ان اسباب کا بھی ذکر کروں گا کہ جو اس پریشان حالی کا باعث بنے، ان محرکات کا بھی ذکر کروں گا۔ آج میں ان میں سے ایک چیز لے رہا ہوں کہ بعض ذہنوں میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ اگر خدا ہے تو اس کا پتہ کیا ہے، وہ کہاں ہے؟ اب اس ایک سوال سے ہم آج کی نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ لوگ جو اپنی زندگی میں غلط مصادر اور سورسز سے کنیکٹ ہو کر اپنے ذہنوں میں، دل و دماغ میں تشکیک پیدا کر بیٹھے، شکوک و شبہات پیدا کر بیٹھے، جن کی دولت ایمان لٹ گئی ہے یا لٹنے کو ہے، جو ایمان کی دنیا سے اپنا یقین متزلزل کر بیٹھے، انہیں بھی خطاب ہے، اور جو ایمان اور یقین پر قائم ہے اور اعتکاف میں آئے ہیں، ان سے بھی خطاب ہے کہ وہ اسے مزید مضبوط و مستحکم کریں، وہ ایمان کے درجے سے بڑھ کر ایقان کے درجے پر پہنچے، ایقان، یقین کامل کے درجے پر پہنچے۔ یقین اللہ پر آپ کے دل و دماغ میں جتنا کامل، مضبوط، مستحکم ہوتا چلا جائے گا، اتنا آپ کی سوچوں پر اور آپ کے دلوں پر اللہ کی قربت کا تصور ثابت ہوتا چلا جائے گا، اتنا آپ اللہ سے جڑتے چلے جائیں گے، اتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے، اور جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی اللہ کے احکام آپ کی زندگی میں داخل ہوں گے، اور ان احکام کی پیروی میں آپ کو لطف اور لذت اور سرور ملے گا، اور آپ کی بندگی نکھرتی چلی جائے گی۔
آئیے آج اللہ کا پتہ معلوم کرتے ہیں۔ یہ بات نشین کر لیں، پتہ کس شخص کا ہوتا ہے؟ پتہ اس کا ہوتا ہے، اس شخص کا جو صرف ایک جگہ موجود ہو، اس کا ایڈریس ہوتا ہے۔ اور جو ہر جگہ موجود ہو اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ جو ایک جگہ رہتا ہے اور باقی مقامات پر نہیں ہے تو اس کے گھر کا ایک ایڈریس ہوتا ہے، وہ زمین ہو یا آسمان ہو، یہ پوری کائنات ہو، جس کا ٹھکانہ ایک جگہ ہے اس کا پتہ بھی ہوگا۔ اور جو ہر جگہ ہے اور زمین و آسمان کی ساری کائنات اس کے احاطے میں ہے، اس کا پتہ جس طرح کا ہم جاننا چاہتے ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کا ایک مخصوص ایڈریس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہماری دنیا میں ہر جگہ ہے اور ان دنیاؤں کو بھی محیط ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ دیکھیے آپ کے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف ہوا ہے۔ ہوا ہماری دنیا میں ہر جگہ موجود ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ اس کا کوئی پتہ معلوم ہو کہ ہوا کہاں رہتی ہے تو جواب ہوگا کہ پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور اسی سے آپ کی زندگی ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا زندہ رہنا پتہ دیتا ہے کہ ہوا ہے، اس میں آکسیجن ہے، اس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا۔ روشنی ہے، دن کو آپ ہر طرف دیکھتے ہیں، اور دنیا کے وہ حصے ہیں جہاں اس وقت دن ہے، آپ کے ہاں پاکستان میں رات ہے، آپ یہ دوسری روشنی دیکھ رہے ہیں، وہاں سورج کی روشنی ہے، پھر ادھر رات ہو جائے گی، آپ کے ہاں دن ہوگا، تو سورج کی روشنی ہمہ وقت ہر جگہ موجود رہتی ہے۔ تو اگر آپ چاہیں کہ روشنی کا کوئی پتہ ہو اسپیسیفک کہ کہاں ہے تو جواب ہوگا کہ نہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ جو چیز اور جو حقیقت ہر جگہ ہوتی ہے اس کا کوئی ایک نشان اور ایک پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کے جسم میں روح ہے، اس روح سے آپ زندہ ہیں، تو آپ اس کا ایک پتہ نہیں بنا سکتے۔ اب روح کو تو کوئی شاید مانتا ہوگا، کوئی نہیں مانتا ہوگا، چلو ہم روح کو نہیں لیتے۔ خون ہے، سر سے پاؤں تک سارے جسم میں خون گردش کرتا ہے، تو اس کا ایک پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ سارے جسم میں رواں دواں ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے سیلز ہیں، کھربوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں سیلز ہیں آپ کے خون میں بھی اور آپ کی باڈی میں، تو آپ کے خون میں گردش کرتے ہیں، تو کہیں کہ ان کا کوئی ایک پتہ نہیں، وہ پورے خون میں، پورے جسم میں ہر جگہ گردش کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید نے یہی بات سمجھائی ہے، ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ جتنی گفتگو میں نے اب تک کی ہے اس کے سارے حصے آپ کو اس ایک آیت کریمہ میں ملیں گے۔ یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 115 ہے۔ فرمایا مشرق اور مغرب، یعنی یہ جو آپ کی جہتیں ہیں اور سمتیں ہیں، یہ ساری اللہ کی ہیں، یعنی اللہ ان کا خالق ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ پاؤ گے، یعنی اللہ کی موجودگی جس سمت دیکھو وہیں پاؤ گے، وہ کسی ایک سمت میں مخصوص مقید نہیں ہے، ہر سمت دیکھو گے ہر سمت پاؤ گے۔ کیوں؟ ان اللہ واسع، وہ بڑی وسعت والا ہے۔
وہ ساری کائناتیں، یہ ایک کائنات نہیں، بڑی کائناتیں، ساری کائنات اس کے احاطے میں ہے۔ اس کی وسعتوں کے مقابلے میں ہم تو اس زمین پر ایک چھوٹا سا وجود ہے، ایک شخص، ایک وجود ہے۔ یاد رکھ لیں، یہ زمین اس پورے سولر سسٹم کی، جو سورج کے ارد گرد چلتا ہے، اس کے اندر کئی زمین کی طرح کے پلینٹس ہیں اس ایک سولر سسٹم کے اندر، وہ بھی گھوم رہے ہیں، زمین بھی گھوم رہی ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے، پھر پورا سولر سسٹم وہ بھی گھوم رہا ہے، اور یہ سارا نظام شمسی پھر ایک کہکشاں میں ہے، جو کبھی رات کو آپ دیکھیں کلیئر ہو تو آپ کو ایک روشنی کے بادل کے دھبے کی طرح نظر آتی ہے، ملکی وے، وہ ہماری لوکل کہکشاں ہے۔ تو یہ سارا سولر سسٹم اس کہکشاں کا حصہ ہے، اور اس طرح کے کھربوں ستارے، کھربوں اس کہکشاں کے اندر ہیں، کھربوں ستارے۔ زمین بھی گھوم رہی ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے، پھر پورا سورج کا سولر سسٹم بھی گھوم رہا ہے اس کہکشاں میں، پھر یہ کہکشاں بھی گھوم رہی ہے ساری کائنات میں، اور یہ جو کہکشاں ہیں اس جیسی پھر اربوں کہکشائیں، کم سے کم 2 کھرب کہکشائیں کائنات میں ہیں جو اب تک انسان کو معلوم ہو سکی، وہ بھی چل رہی ہیں، گھوم رہی ہیں۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اللہ واسع، یہ ساری کھربوں کہکشاؤں پر مبنی کائنات یہ چھوٹی سی چیز ہے، اللہ ان سے بھی وسیع ہے، ان سے بھی وسیع ہے، کیونکہ اس نے جو ذکر کیا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جتنی بالائی کائناتیں ہیں، اور زمین کا ذکر تو اس لیے کرتا ہے کہ ہم زمین میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ریلیونٹ فرماتا ہے اس کو، مگر ساری سماوی کائناتیں اللہ پاک نے فرمایا وہ ان سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور اس نے ان کو اپنے امر سے مسخر اور خود کار نظام کا پابند بنایا ہوا ہے۔ تو یہ کائنات اس قابل نہیں کہ یہ اللہ کا پتہ بتائے، ہاں اس کائنات کی نشانیاں ایسی ہیں کہ اگر ایک ایک نشانی میں غور کرو گے، ہر وجود اللہ کا پتہ بتائے گا، اللہ کی راہ دکھائے گا۔ تو فرمایا ان اللہ واسع علیم، وہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ پھر اسی طرح ارشاد فرمایا الا انہ بکل شیء محیط، خبردار اللہ کائنات کی ہر شے پر محیط ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ فرمایا وکان اللہ بکل شیء محیطا، کہ اللہ کی ذات ہر شے پر محیط ہے، چونکہ وہ خود ہر شے پر محیط ہے اس لیے وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ نظر کی ایک حد ہے، نظر کی ایک حد ہے، وہ ہمارے 5 حواس کے جو اعضاء ہیں، آرگنز ہیں، ان میں سے ایک ہے آنکھ۔ تو ہر چیز کو دیکھنے، جاننے، سمجھنے کا ایک محدود اور مخصوص طریقہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنا پتہ بتانے کے لیے جو پہلا سبق قرآن مجید میں دیا ہے، پہلا سبق وہ دیا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ اس قرآن سے ہدایت پائیں گے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں یا بن دیکھی چیزوں پر، غیب پر ایمان رکھتے ہیں جنہیں آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اب یہاں جن لوگوں نے یا جس قسم کے بے بنیاد خیالات نے ہماری نوجوان نسل کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو پریشان کیا ہے، ان میں سے ایک تصور غیب بھی ہے کہ بن دیکھے کیسے مان لیں، جب اللہ کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ حواس خمسہ میں بھی نہیں آ سکتا، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے،
تو کیسے ماننا؟ ٹھیک ہے، اس طرح کے جتنے سوالات ذہنوں میں ابھارے جا رہے ہیں، ابھرتے ہیں، میں سب کو انٹرٹین کر رہا ہوں بڑی خوشگواری سے اور پیار سے کوشش کروں گا کہ میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو سمجھاؤں، انہیں سمجھانے کی کوشش کروں، اور امید ہے اللہ پاک بہت سو کے دلوں میں یہ نور ڈال دے گا۔ اب یہ سوچنا کہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں یا غیب پر، ان حقائق پر ایمان لاتے ہیں جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا، جو دکھائی نہیں دیتی، دو الگ طرح سے ترجمے کیے جاتے ہیں، دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے، معنی ایک ہی۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہاں سے ہی اللہ کا پتہ ملتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ دین اور مذہب تو انسان کی آنکھیں بند کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھیں ہی نہ، کیونکہ خدا تو دکھائی نہیں دے گا، آخرت دکھائی نہیں دیتی، ملائکہ دکھائی نہیں دیتے، جنت و دوزخ دکھائی نہیں دیتی، تو مذہب نے جن حقائق سے ہمیں متعارف کروایا ہے وہ تو دکھائی نہیں دیتے۔ تو قرآن کہتا ہے اور دین کہتا ہے کہ بن دیکھے ایمان لے آؤ، ان حقیقتوں کو مان لو جو دکھائی نہیں دیتی، جو غیب میں ہے۔ اب یہ جو قرآن مجید کا پہلا جملہ ہے یہ نہایت سائنٹیفک ہے۔ اب میں اس طرف آ رہا ہوں، پھر پلٹ کر آگے موضوع کو لے کے چلتے ہیں۔ بڑا سائنٹیفک ہے، ایکوریٹ اور سائنٹیفک، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ایمان بالغیب جب تک نہیں ہوگا تو ایمان کا پودا ہی آپ کے دل کی زمین میں اگ نہیں سکتا۔ ایمان بالغیب ہی وہ صفت ہے جہاں سے آگے راستہ نکلنا ہے ہدایت کا۔ اب غیب کیا ہے؟ کیوں کہا اللہ نے، اللہ کے رسول نے اور قرآن مجید نے کہ غیب پر ایمان لاؤ؟ اب غیب کا معنی سمجھیں۔ غیب عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ غیر موجود کو نہیں کہتے، یاد رکھ لیں۔ غیب اس شے کو نہیں کہتے جو موجود نہ ہو، بلکہ غیب اس شے کو کہتے ہیں جو موجود ہو مگر مشہود نہ ہو۔ ان دو لفظوں کو سمجھیں۔ غیب اس شے کو کہتے ہیں جو موجود تو ہو مگر مشہود نہ ہو، یعنی موجود ہو مگر دکھائی نہ دے سکے۔ دکھائی کیوں نہ دے سکے؟ کیونکہ ہمارے دیکھنے کی لیمیٹیشنز ہیں، ہم لمیٹڈ ہیں، اور اللہ کی ذات اور اس کی وہ حقیقتیں وہ بیونڈ آور لمٹس ہیں، ہماری لمٹس اور حدود سے ماوراء ہیں۔ ہر وہ حقیقت جو غیر مشہود ہو یعنی انویزیبل ہو، ہر وہ چیز جسے دیکھا نہ جا سکے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ موجود بھی نہیں ہے۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں چیزیں ایسی ہیں اس کائنات کے اندر جو موجود ہیں مگر مشہود نہیں۔ مشہود کا لفظ اس کا معنی ہے ویزیبل، یعنی انہیں دیکھا نہیں جا سکتا اور آپ سٹل ان کو مانتے ہیں۔ اور دین و مذہب کے بتائے ہوئے ایمانی حقائق یہ وہ حقائق ہیں جو موجود ہیں مگر ہماری ان آنکھوں سے یا حواس سے ویزیبل نہیں، مشہود نہیں، مگر موجودیت میں وہ کائنات کی ہر دوسری موجود شے سے زیادہ موجود ہے۔ اس کی موجودیت، اس کی ایگزسٹنس کائنات کی ہر شے سے زیادہ ثابت ہے، پختہ ہے۔ خواہ وہ وحی ہے، خواہ وہ وحی لانے والے ملائکہ ہیں، خواہ وہ آخرت ہے، خواہ وہ جنت و دوزخ ہے، اللہ کی ذات و صفات ہیں۔ اس لیے کہ کسی چیز کو ماننے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ آبزرویشن، خود مشاہدہ کرنا، دیکھنا، یا 5 حواس کے ذریعے ڈائریکٹ فیل کرنا۔ اس میں آپ کی سینگ بھی ہے، آبزرونگ بھی ہے، ہیئرنگ بھی ہے، اسمیلنگ بھی ہے، ٹیسٹنگ بھی ہے، ٹچنگ بھی ہے۔ آپ ڈائریکٹ مشاہدہ کرتے ہیں
یعنی اپنے 5 حواس میں سے کسی حس کے ذریعے یا سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا سونگھتے ہیں یا چکھتے ہیں یا چھوتے ہیں. یہ 5 شکلوں میں جو چیز آپ کو معلوم ہو گئی تو وہ ان اے وے دیکھنے کے معنی میں آ گئی. تو ایک طریقہ ڈائریکٹ آبزرویشن، مشاہدہ کرنا. اور لاکھوں کروڑوں چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو ہمارے مشاہدے میں نہیں آتی، ان 5 حواس کے ذریعے ہمیں معلوم نہیں ہوتی. ان کا طریقہ ہے انفرنس، استنباط اور استنتاج. یعنی جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں ان کے اندر نظم، توازن اور ان کے احوال، حالات، اعمال، افعال کی پراپرٹیز، ان کی کیفیتیں، ان کے احوال کو دیکھ کر ان میں سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ چیزیں، یہ لوگ، یہ عمل از خود نہیں ہو رہا، کوئی ان کے پیچھے ہے. پھر وہاں پہنچے تو یہ جو فعل ہو رہا ہے یہ خود نہیں ہو رہا، کوئی اس کے پیچھے ہے، پھر کوئی اس کے پیچھے ہے. تو وہ چیزیں جو دکھائی دیتی ہیں انہیں دیکھ کر کوئی نتیجہ اخذ کرنا، وہ دوسرا طریقہ علم ہے، وہ بھی یقین ہوتا ہے. سائنسدان اور سائنس ہر چیز کو صرف ڈائریکٹلی دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتی، یہ بات یاد رکھ لیں. جو چیز دکھائی دینے والی ہے اس کو دیکھ کر بتا دے گی، سنائی دینے والی سن کے بتا دے گی، چھو کے بتا دے گی، سونگ کر بتا دے گی، سن کر بتا دے گی، چکھ کر بتا دے گا انسان. مگر جو چیزیں ان سے ماورا ہیں، دکھائی نہیں دیتی، تو سائنس ان سے ان کے اثرات کو دیکھ کر ایک نتیجہ اخذ کرتی چلی جائے گی. اور بہت سے نتائج جب ملیں گے استنباط کر کے، انفر کر کے، تو ان مشاہدات سے حاصل ہونے والے نتائج کے ذریعے انسان جان جائے گا کہ کوئی اور حقیقت ہے جو دکھائی تو نہیں دیتی مگر موجود ہے. یہ دونوں طریقے عقل کے اور سائنس کے متفقہ ہیں. اس پر دنیا کا کوئی عقل مند شخص انکار نہیں کر سکتا. تو جو نتائج اخذ کیے جاتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے، یاد رکھ لیں. دکھائی دیتے ہیں افعال، فعل، ایکشنز، فنکشنز. جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کائنات میں، دکھائی دیتی ہیں کچھ چیزیں، اور ان میں سے جو اخذ کیا جاتا ہے بطور نتیجہ دکھائی نہیں دیتا، عقل اس کو سمجھتی ہے، ڈیرائیو کرتی ہے. یہ 2 طریقے ہیں. تو نتیجہ انویزیبل ہوتا ہے، وہ غیب ہوتا ہے. جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ غیب ہوتا ہے. اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ پھول کو دیکھ سکتے ہیں مگر اس کی خوشبو کو نہیں دیکھ سکتے. اگر خوشبو نہ ہو تو پھول ہی بیکار ہے. تو پھول کی رونق اور قدر و قیمت ساری خوشبو سے ہے. تو جس چیز کی اصل حقیقت ہے جو پھول کو پھول بناتی ہے اور پھول کو عزت اور قدر و منزلت دیتی ہے، وہ اس کی خوشبو ہے. تو اس خوشبو کو آپ دیکھ نہیں سکتے، پتیاں آپ دیکھتے ہیں. تو آپ پھول کو بھی مانتے ہیں اور خوشبو کو بھی مانتے ہیں. کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ خوشبو میں دیکھتا نہیں ہوں تو کیوں مانوں؟ نہیں، اس کا طریقہ دیکھنا نہیں تھا، وہ آپ کے اسمیل سے معلوم ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے دوسرا آرگن بنا دیا، وہ اسمیل کر رہے ہیں آپ. اس طرح پھل ہے، آپ پھل کو دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، مگر اس کا ذائقہ آپ دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ذائقہ اور خوشبو اسے جاننے کے لیے سورس آنکھ نہیں ہے. اس کے لیے الگ اللہ پاک نے حس رکھی ہے، وہ اسمیل کرتے ہیں آپ. اور ہر جگہ آنکھ ہو یا کان سن رہے ہوں یا آنکھ دیکھ رہی ہو یا ناک سونگھ رہا ہو یا زبان چکھ رہی ہو یا ہاتھ چھو رہا ہو، یہ جو سارے حواس ہیں، اعضاء، ان کے نرو سیلز ہوتے ہیں. سیلز جو ہی آپ چکھتے ہیں، نرو سیلز کروڑوں کی تعداد میں ہر جگہ وہ دوڑتے ہیں اور دماغ کو پیغام پہنچاتے ہیں، اور وہ میسج جاتا ہے، اور دماغ کے الگ الگ حصے ہیں، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ خوشبو ہے. آپ زبان پہ جو کوئی چیز رکھتے ہیں، کھاتے ہیں، زبان نہیں بتاتی آپ کو خوشبو،
یاد رکھ لیں، زبان کے اندر کروڑوں نرو سیلز ہیں، وہ میسج بھیجتے ہیں دماغ کو، اور دماغ فیصلہ کر کے بتاتا ہے کہ یہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ نمکین ہے، دماغ بتاتا ہے۔ اب یہاں ایک نکتہ سمجھنے والا سنتے آئیے، اور جو زبان ہے یہ 10,000 قسموں کے ذائقے میں فرق کر سکتی ہے۔ اب مجھے بتائیے، آپ میں سے کوئی ہے جس کو 10,000 ذائقے معلوم ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ آپ نے سنے ہی نہیں ہوں گے، 10,000 ذائقے کہاں سے آ گئے؟ چونکہ اتنی بے شمار چیزیں اس کائنات میں، اور ہر ایک چیز کی اپنی الگ سمیل ہے اور اپنی الگ کوئی ٹیسٹ ہے، تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کتنے ذائقے ایگزسٹ کرتے ہیں اور کتنی بوئیں سمیلز ایگزسٹ کرتی ہیں، کتنے آرڈر، پتہ ہی نہیں، مگر اللہ پاک نے سب کچھ اس زبان کے اور منہ کے اندر رکھ دیا ہے، اور ناک کے اندر جو سمیل کا آرگن ہے رکھ دیا ہے، وہ سارے دوڑتے ہیں، کروڑوں اربوں کی تعداد میں نرو سیلز ہیں، وہ دوڑ کر دماغ کو بتاتے ہیں۔ ایک دماغ جو آپ کی کھوپڑی میں ہے وہ فیصلہ کیے جا رہا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ پھیکا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ نمکین ہے، اس کی یہ خوشبو گلاب کی سمیل ہے، یہ اس کی عطر کی سمیل ہے، یہ اس کی مسک کستوری کی سمیل ہے، یہ اس کی فلاں سمیل ہے، یہ فلاں، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح کان آواز سنتے ہیں، اور کان کچھ نہیں سنتے، آواز کا فیصلہ نہیں کرتے، وہ بھی نرو سیل کے ذریعے برین کو بھیجتے ہیں۔ برین آپ کے آواز کو سمجھتا ہے، الفاظ سمجھتا ہے، معنی سمجھتا ہے، مفہوم سمجھتا ہے، آپ کے جملے سمجھتا ہے، آپ کو کمیونیکیٹ کرتا ہے، فوری آپ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ جو سارا نظام ہے، تو ذہن میں رکھ لیں کہ دماغ اس پوری کائنات میں سب سے بڑا قابل ترین عضو ہے، اس کے برابر ساری کائنات کا کوئی ایک وجود اتنا کمپلیکیٹڈ اور قابل اور لائق نہیں جتنا اس آپ کے سر کے اندر رکھا ہوا دماغ۔ اس جیسا فنکشن ساری کائنات میں کسی کا نہیں۔ باوجود اس کے اگر آنکھ اس کو میسج نہ بھیجے تو دماغ آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا دیکھنے کا۔ یہ بات کہنے والا، یہ سمجھنے والی بات۔ جب آپ آنکھ سے دیکھیں گے، اور یہ پیچھے ریٹینا ہے، آنکھ کے پیچھے ایک سکرین ہے، ان کا تذکرے آگے آئیں گے انشاءاللہ، تو وہ ایک تصویر اس کا میسج منتقل کرے گی۔ آنکھ کے کئی لیولز ہیں، سطحیں ہیں، وہ دماغ کو منتقل کرے گی تو دماغ دیکھے گا۔ اصل میں آنکھ نہیں دیکھتی، دماغ دیکھتا ہے۔ اصل میں زبان نہیں ذائقہ چکھتی، دماغ بتاتا ہے۔ اصل میں کان سن کر نہیں بتاتا، دماغ بتاتا ہے۔ ہاتھ چھو کر فیصلہ نہیں کرتے، لمس کا دماغ کرتا ہے۔ اگر آنکھ بھیجے گی میسج اپنے نرو سیلز کے ذریعے، اعصابی خلیے ہیں دماغ کو، تو دماغ فیصلہ کرے گا کہ ہاں میں نے یہ دیکھا ہے، یہ گلاس ہے، یہ کتاب ہے، یہ گھڑی ہے، یہ پانی ہے، یہ لسی ہے، یہ دودھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کرسی ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ گھر ہے، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، یہ بلڈنگ ہے، یہ سارا کچھ آنکھ دیکھتی جا رہی ہے، مگر آنکھ کے اندر ایسی صلاحیت نہیں کہ وہ یہ بتائے آپ کو کہ یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ بچہ ہے، یہ بچی ہے، یہ اسکول ہے، یہ کتاب ہے، یہ میرا بیڈ ہے، یہ میرا تکیہ ہے، یہ میری بک ہے، یہ میرا پین ہے، نہیں۔ آنکھ صرف میسج بھیجتی ہے، فیلنگز، دماغ بتاتا ہے۔ اگر آنکھ کو بند کر دیں، مادر زاد نابینا ہے، تو آنکھ میسج ہی نہ بھیجے تو دماغ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس طرح کان اگر میسج نہ بھیجے تو دماغ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کہ کوئی کیا بولے جا رہا ہے۔ اگر زبان میسج نہ بھیجے تو دماغ آپ کے ذائقے کا کچھ نہیں بتا سکتا۔ ناک اگر سمیل نہ بھیجے تو دماغ کچھ نہیں بتا سکتا۔ ہاتھ اگر چھونے کا میسج نہ بھیجے، پیغام، درد ہوئی، سوئی چبھی، زخم ہوا، میسج نہ بھیجے تو پین ہوئی، درد ہوئی، دماغ نہیں بتا سکتا کہ جسم کٹ گیا، خون بہہ گیا، زخم ہو گیا، کچھ نہیں بتا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ دکھائی نہیں دیتا تو کیسے مانیں، سمجھ نہیں آتا تو کیسے مانیں، تو ذہن میں رکھ لیں کہ دماغ سارا کا سارا محتاج ہے۔
ان میسیجز کا، ان پیغامات کا جو کان، آنکھ، ناک، زبان اور ہاتھ، ان حواس کے ذریعے جا رہے ہیں۔ دماغ محتاج ہے، وہ یہ بیچتا ہے تو وہ اسے انڈرسٹینڈ کر کے، سمجھ کے، مرتب کر کے آپ کو واپس میسج بھیجتا ہے، اس سے آپ کا علم بن رہا ہے۔ تو وہ حقائق جن کو آپ ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تو آپ ان کا میسج نہیں بھیج سکتی، تو آپ کی دماغ میں اس کی سمجھ کیسے آئے گی کہ کوئی حقیقت ہے؟ جس کو آپ اپنے کان کے پردوں سے، جس کی آواز نہیں جاتی اور کان میسج نہیں بھیج سکتے، تو آپ کا دماغ کیسے بتائے گا کہ کوئی ہے؟ وہی اتری ہے، کیسے بتائے گا؟ اس نے آپ کے کان نے تو سنا نہیں۔ ہاتھ نہیں چھو سکتے، اگر زبان نہیں چکھ سکتی، تو جب حواس جس جگہ پہ جا کے جن کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، لمٹ، اور وہ میسج نہیں کر سکتے برین کو، تو آپ کا دماغ ساری زندگی گزر جائے سمجھ ہی نہیں سکتا کسی شے کو۔ تو اگر کوئی چیز آپ کے دماغ کی سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 5 دروازے ہیں، کان، آنکھ، ناک، زبان اور ہاتھ، 5 دروازے معلومات، میسیجز، پیغامات بھیجنے کے، یہ بند ہیں۔ ان کے اندر وہ چیز نہیں فالو کر رہی، تو جب ان میں فالو نہیں کر رہی تو دماغ میں سمجھ کہاں سے آئے گی؟ دماغ تو ان کا ڈیپینڈنٹ ہے۔ جب آپ اس پروسیس کو سمجھ گئے تو گویا ہر چیز کو جاننے کے الگ الگ طریقے ہیں، ان 5 طریقوں میں سے کسی ایک میں کوئی حقیقت فال کرے گی تو تب جا کے اس کا میسج برین کو جائے گا اور دماغ کو سمجھ آئے گی۔ اور جو چیزیں ان 5 طریقوں سے ماورا ہیں، انویزیبل حقائق جن کو کہتے ہیں، عالم غیب ماورا ہیں، ان کو تو یہ 5 آرگنز جو ہمارے جسم کے ہیں چھوٹے سے، یہ میسج ہی نہیں بھیج سکتے، تو دماغ کہاں سے سمجھے گا؟ اس لیے آپ آوازیں دیکھ نہیں سکتے اور مشاہدہ آنے والی چیزوں کو سن نہیں سکتے، لمس کو چکھ نہیں سکتے، ہر چیز کا اپنا اپنا دائرہ ہے، مگر ہر ایک ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے اس کا دماغ کے ساتھ، ہر کوئی سیدھا میسج بھیج رہا ہے اور دماغ ہر ایک کا فیصلہ کیے جا رہا ہے۔ تو جس شے کا میسج نہیں جائے گا، حتیٰ کہ 5 کا نہیں جائے گا، تو برین ایمٹی ہوگا، وہ بالکل اندھیرے میں بیٹھا ہوگا، دماغ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ کی سمجھ میں کوئی چیز نہ آئے تو عزیزان محترم اسے یہ سمجھیں کہ ہماری محدودیت ہے، اس سے اللہ کی موجودیت کی نفی نہیں ہو سکتی۔ ہماری محدودیت ہے، ہمارا محدود ہونا اللہ کے موجود ہونے کی نفی نہیں کر سکتا، اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا کہ وہ موجود نہیں، وہ حقائق موجود نہیں۔ جب یہ چیز آپ سمجھ گئے، اب اس پر شہادت دینا چاہتا ہوں، گواہی۔ یہ جو بات میں نے کی، چونکہ آج 21ویں کی شب ہے، ہم نے شروع کیا مضمون، اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کی شب ہے، تو میں نے اسی مضمون کے ذریعے مجھے خیال آیا کہ میں چند کلمات آپ کے مبارک فرامین سے بھی گوش گزار کر دوں اسی نقطے پر۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی فرماتے ہیں، پھر ہم اسی موضوع پر آ جائیں گے، یہ ہے وہی سبجیکٹ، وہی جو میں کر رہا ہوں بات۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں اس بات کو یاد رکھو کہ علم میں راسخ اور پختہ لوگ وہی ہیں، علم میں الراسخون وہی لوگ پختہ ہیں جو غیب کے پردوں میں چھپی ہوئی چیزوں کا اقرار کر لیتے ہیں۔ غیبی حقائق کا جو چھپی ہوئی چیزیں، ان کا اقرار کر لیتے ہیں، ان پر اعتقاد رکھ لیتے ہیں، ان کی تفسیر و تفصیل پہ نہیں جانا چاہتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی مدح کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں، ہم لمیٹڈ سورس رکھنے والے ہیں، اور یہ حقائق ہمارے احاطہ علم سے باہر ہے، اور اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہیں، اس پر بحث نہیں کرتے، اس کو ماننے میں اپنے جھگڑے اور اپنی کاوش کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو لوگ جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور ان حقائق کو اپنے احاطہ علم سے ماوراء سمجھ کے مان لیتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کو راسخون فی العلم کہتے ہیں، انہی کا علم پختہ اور راسخ ہے۔ لہٰذا لوگوں اس غیب کے ایمان پر اکتفا کیا کرو
اور اسے اپنی محدود عقل کے پیمانوں کے مطابق سمجھنے کی کوشش نہ کرو، چونکہ اس کوشش سے تم اللہ کو محدود بنا بیٹھو گے۔ ہماری عقل محدود ہے، ہماری سماعت محدود ہے، سننا محدود، دیکھنا محدود، سونگھنا محدود، چکھنا محدود، چھونا محدود، ہمارے ذرائع محدود ہیں۔ سو ذرائع محدود ہونے کی وجہ سے ہمارے دماغ کے فیصلے محدود ہیں۔ تو جب ہم اسے اپنے دماغ کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے پیمانے پر، تو گویا اللہ کی عظمت کو محدود بنا دیں گے، جبکہ وہ غیر محدود ہے۔ اور اگر اللہ کو محدود بنا لیا تو تمہارا شمار ہلاک ہونے والوں میں ہو جائے گا۔ یہ میں نے آج کی رات کی مناسبت سے اسی موضوع کے ساتھ جڑی ہوئی بات تھی، میں نے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول سنا دیا۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فیوزات و برکات میں سے ہمیں حصہ وافر عطا کرے، اور ان کے نقش قدم اور راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی مگر ہم سٹل مانتے ہیں۔ ابھی تک میں نے اس کا کلیہ سمجھایا، آپ کو پرنسپل، اصول سمجھایا۔ اب میں اس کی شہادت دیتا ہوں، گواہی۔ آپ نے ایٹم کا نام سنا ہے؟ سب سے بڑی معتبر ہمارے جو دلیل ہے کسی چیز کو سمجھنے کی، جو اوتھینٹک بات کرتی ہے، جس کی بات میں ایکیوریسی ہے، جس کی بات میں ریلائبلٹی ہے، وہ سائنس ہے۔ باقی علوم اپنی جگہ بجا، مگر وہ سب بیسڈ ہیں ظن و تخمین پر۔ وہ رد و بدل ہوتا رہتا ہے، اور ظن و تخمین، اور اس میں بحث و تکرار ہے، کوئی یہ مانے گا کوئی نہیں مانے گا، اس میں کہیں بھی حتمیت و قطعیت نہیں ہوتی، اس میں بڑا ایرر کا اسکوپ ہوتا ہے، بڑا۔ جو چیز علم کے باب میں جو انسان نے دریافت کیا علم، اس کے باب میں جس میں حتمیت و قطعیت ہے کمپیریٹیولی مناسب حد تک، وہ سائنس ہے، جب وہ اپنے فائنل نتیجے پر پہنچ جائے۔ اب میں جو کہنا چاہتا ہوں، سائنس میں آپ میں سے ہر ایک نے ایٹم کا نام سنا ہے۔ سائنس سے پوچھتا ہوں کہ کیا کسی سائنسدان نے آج تک ایٹم کو دیکھا ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ بات ہو رہی تھی ایمان بالغیب، کہ اگر نہیں دیکھا تب بھی ایمان لے آئیں۔ اس لیے ایمان لے آئیں کہ وہ آپ کے دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس سے ماورا ہے۔ میں نے اب تک یہ بات سمجھائی، آپ کے دیکھنے کی ایک صلاحیت ہے، لیمٹ ہے، کیپیسٹی ہے، اس سے جو باہر ہے، اوپر کی چیز ہے، تو آپ دیکھ نہیں سکتے، مگر مان جائیں۔ اب میں اس پر گواہی دے رہا ہوں۔ آپ سب نے سنا ہے ایٹم کا نام، اور کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اب میں جو بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اور آپ میں کئی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے، میرے بیٹے اور بیٹیاں، جنہوں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، جنہوں نے ماسٹرز کیا ہے، کئی پی ایچ ڈیز بیٹھے ہیں، کئی بیچلر کرنے والے، کئی ہائی اسکول والے، کالجز والے، ساروں کو میں سنا رہا ہوں۔ ایٹم کا نام آپ کو سنتے ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، ہزارہا کتابیں سائنس کی ایٹم سے بحث کرتی ہیں، مگر اب یہ جملہ سن لیں، آج کے دن تک اس صفحہ ہستی پر، روئے زمین پر، ایک سائنسدان بھی ایسا نہیں ہے جس نے ایٹم کو دیکھا۔ یہ بات آپ کو بتانا تھا۔ اور یہ نہیں کہہ رہا کہ ننگی آنکھ سے دیکھا ہو، نہ، ننگی آنکھ سے تو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی۔ وہ تو چاند کو دیکھنے کے لیے بھی ایک توپ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں نا ہمارے لوگ۔ ننگی آنکھ سے دیکھنے کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں بڑی پاورفل مائکروسکوپ کی، خرد بین، اور وہ بھی بڑی پاورفل مائکروسکوپ، پاورفل۔ اس دنیا میں سائنس نے جتنی مائکروسکوپ ایجاد کی ہیں آج تک، سب سے زیادہ پاورفل مائکروسکوپ لے لیں، دنیا کی سب سے زیادہ، اس مائکروسکوپ میں دیکھیں، اس سے بھی ایٹم نظر نہیں آتا۔ تو ایٹم کا وجود آج تک سائنس نے دیکھا ہی نہیں، مگر ساری دنیا اس کو مانتی ہے۔ تو یہ غیب کا علم نہیں ہے تو کیا ہے؟ بولیے، یہ کیا ہے؟ یہ غیب کا علم ہے۔
روئے زمین پر آپ 8.25 ارب انسان رہتے ہیں، 8.25 ارب روئے زمین پر، ہزاروں لاکھوں سائنسدان ہیں، لیبارٹریز ہیں، نارتھ امریکہ سے لے لیں، کینیڈا امریکہ سے، پورا یورپ اور جاپان تک چلے جائیں، آسٹریلیا تک، پوری روئے زمین پر جہاں سائنسی تحقیقات ہیں، لیبارٹریز ہیں، ایک سائنسدان بھی نہ مر جانے والوں میں ایسا تھا، نہ آج جو زندہ ہے ان میں ہے، جو کہے میں نے ایٹم کو دیکھا ہے مائکروسکوپ سے۔ مائکروسکوپ بھی نہیں دکھا سکتا آپ کو۔ اگر اس کو معیار بنا لیا جائے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو نہیں مانتے، تو سب سے پہلے تو ایٹم کا انکار کرتے ہیں، نظر نہیں آتا۔ میں آپ کو 5 چیزیں بتاؤں گا، بڑی آسان، آپ کے ذہن نشین رہ جائیں گے۔ کسی نے نہیں دیکھا آج تک ایٹم، اس لیے کہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ یاد رکھ لیں کہ جو دیکھنے کے لیے جو لائٹ ہے نا، جس کی مدد سے انسان دیکھتا ہے، اس کی ایک ویو لینتھ ہوتی ہے، ویو لینتھ، وہ اس ویو لینتھ سے بھی بہت چھوٹا ہے، اس میں میچ ہی نہیں کرتا، اتنا چھوٹا ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے جو روشنی درکار ہے وہ روشنی کی ویو لینتھ میں بھی نہیں آتا، مگر ساری دنیا مانتی ہے اس کو، مانتی بھی ہے، ڈرتی بھی ہے۔ نہیں دیکھا کسی نے مگر پھر مانتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھا تو کیسے مانیں۔ کیا عجیب نظام ہے۔ آگے چلیے، آپ نے 3 نام اور سنے ہوں گے۔ پہلے سمجھا جاتا تھا 100 سال پہلے کہ سب سے چھوٹا ذرہ جو ہے کائنات میں وہ ایٹم ہے، سب سے چھوٹا وجود۔ اس پچھلے 100 سال کی سائنسی ترقی نے ثابت کیا کہ نہیں، ایٹم بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور ٹوٹ کر اس کے بھی آگے چھوٹے ذرے ہیں، اور وہ نیوٹرون، پروٹون اور الیکٹرون۔ بولیے کیا کیا؟ الیکٹرون، نیوٹرون اور پروٹون، 3 لفظ، یہ ایٹم سے بھی آگے چھوٹے ہیں۔ اب آپ موجودہ فزکس سائنس کی کتابوں کو اگر آپ پڑھیں، کیمسٹری کو پڑھیں، بائیو کیمسٹری کے پڑھیں، بایولوجی کو پڑھیں، مائکرو بایولوجی کو پڑھیں، فزکس میں جائیں، ایسٹرو فزکس میں جائیں، جتنا بھی ہیومن سائنس، اناٹمی میں، ایمبریالوجی میں، جہاں چلے جائیں، جہاں ایٹمز کا اور الیکٹرون، نیوٹرون کا، نرو سیلز کا جہاں ذکر آتا ہے، ہر جگہ ملے گا۔ ہزاروں لاکھوں کتابیں سائنس کی الیکٹرون، نیوٹرون اور پروٹون کی بحث سے بھری پڑی ہیں، ساری دنیا مانتی۔ کوئی ایک شخص انکار کر دینا کہ الیکٹرون، نیوٹرون، پروٹون نہیں ہے، تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے۔ سائنس نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ ہیں، تو کیسے کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ اب سن لیں، نیوٹرون، الیکٹرون، پروٹون بھی آج تک روئے زمین پر کسی سائنسدان نے نہیں دیکھے، سائنس نے ہی نہیں دیکھے، یوں کہہ لیں۔ سائنس نے آج کے دن تک نہ ایٹم دیکھا ہے، نہ سائنس نے الیکٹرون دیکھا ہے، نہ نیوٹرون دیکھا ہے، نہ پروٹون دیکھا ہے۔ ان ساری سائنسی حقیقتوں کو آپ نے نہیں دیکھا تو پھر بھی مانتے ہیں بلا چون و چرا، مگر ایمانی حقیقتوں کو نہیں دیکھا تو کہتے ہیں کہ دیکھے بغیر نہیں مانتے۔ تو یہ ایک تضاد ہے، بس اس کو ختم کر لیں۔ اگر سائنسی حقائق جنہیں سائنس نے بتا دیا کہ یہ ہیں مگر دیکھا نہیں تو ہم مانتے ہیں، تو ایمانی حقائق جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا، وہی الہی نے کہ یہ ہیں، ہمیں نہیں دیکھا، ہمیں ماننا چاہیے۔ یہ قاعدہ وہ ہے جو سائنس بتا رہی ہے ہمیں۔ خدا جانے کب تک یہ چیزیں نہیں دکھائی دیتی رہیں گی، ممکن ہے کئی سینکڑوں ہزاروں سال لگ جائیں۔ اور کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ پروٹون فار ایگزامپل، وہ ایک ایٹم جو نہیں دیکھا جا سکتا، وہ کہتے ہیں، بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ پروٹون ایٹم سے 1,00,000 گنا چھوٹا ہوتا ہے۔ ایٹم کے ٹکڑے کر دینا، اب جب دیکھا نہیں تو ٹکڑے کس نے کرنے ہیں؟ کئی کہتے ہیں 1,00,000واں حصہ ہے، کئی کہتے ہیں 10,000واں حصہ ہے۔ آپ جائیں گے اس کی معلومات پر تو ڈفرنٹ معلومات ملیں گی۔ تو 10,000واں حصہ ہے ایٹم کا ایک پروٹون، اور کئی اس سے بھی زیادہ کرتے کرتے اور چھوٹا 1,00,000واں حصے تک۔ تو 10,000واں حصہ ہو یا 50,000واں یا 1,00,000واں حصہ، اتنا چھوٹا وجود ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا کہ کائنات کے کسی بھی مائکروسکوپ سے اس کو دیکھا جا سکے۔
تو کبھی بھی دیکھا نہیں جا سکے گا اگر، تب بھی اس کو مانتے رہیں گے، اور 50-100 سال سے مان رہے ہیں بن دیکھے۔ اس کو کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، بن دیکھے مانتے ہیں۔ تو یہ بن دیکھے مانا ہے یا نہیں؟ اس پر میں آتا ہوں کہ کیوں مانتے ہیں، وہ ایمان افروز بات ہے، بڑی ایمان افروز بات۔ تو گویا سائنس نے اپنے تحقیق اور مطالعہ کے مختلف انداز جو سائنس نے دریافت کیے، اس کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ اس کائنات میں اور انسانی وجود کے اندر ایسے بے شمار حقائق ہیں جو دیکھے نہیں جا سکے آج تک، اور دیکھے جا ہی نہیں سکتے، اس کے باوجود ان کو مانتے ہیں۔ نہ خوردبین نے دیکھا ہے، نہ سائنسدان نے دیکھا ہے، مگر ہر سائنسدان ایٹم، نیوکلیس، الیکٹران، نیوٹران، پروٹون کے وجود پر ایمان رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں۔ اور ہمارا نوجوان بیٹا، اس کے ذہن میں یہ شکوک ڈالے جاتے ہیں کہ چونکہ خدا نظر نہیں آتا سو میں اس کو نہیں مانتا، جنت و دوزخ نظر نہیں آتی سو میں اس کو نہیں مانتا، ملائکہ اور وحی نظر نہیں آتے سو میں اس کو نہیں مانتا۔ نہیں میرے بیٹے، صرف نظر آنا یا نہ آنا کسی حقیقت کو ماننے یا نہ ماننے کا واحد طریقہ نہیں ہے۔ آپ سائنس کی دنیا میں ایسی ہزاروں چیزوں کو مانتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں جو نہ نظر آئی ہیں نہ نظر آ سکتی ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، سائنس سے میں پوچھتا ہوں کہ جب الیکٹران، پروٹون، نیوٹران اور یہ ساری چیزیں آج تک آپ نے سائنس سے پوچھ رہا ہوں، سائنس سے، کہ کسی خوردبین، کسی بڑی سے بڑی پاورفل مائکروسکوپ سے بھی ان کو دیکھا ہی نہیں، تو پھر آپ اے سائنس تو ان پر یقین کیسے رکھتی ہے؟ اب میں سائنس سے پوچھ رہا ہوں، اے سائنس، جب آپ نے ان حقائق کو دیکھا ہی نہیں آج تک، اور تو کہتی ہے کہ دیکھا جا ہی نہیں سکتا، پھر ان کو کیسے مانتی ہے، یقین کیوں رکھتی ہے؟ اس کا جواب سائنس دیتی ہے مجھے۔ میں آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں، عزیزان محترم، میرے بیٹے بیٹیاں، یہ سائنٹسٹوں کو جا کے بتائیں، ان میں جو چیز رد ہونے والی ہو وہ رد کریں تو سائنسی بنیاد پہ کریں، گپ شپ اور ظن و تخمین اور ایسی الٹی سیدھی بے سر و پا بحث سے نہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اصول، قطعیت، حتمیت، ضابطے اور قاعدے کے ساتھ۔ میں نے سائنس سے پوچھا کہ اے سائنس، ان تمام سائنسی حقائق کو جب تک آج تک تو نے دیکھا ہی نہیں، اور تو کہتی ہے کہ دیکھا بھی نہیں جا سکتا، تو پھر تو اس کو ان پہ یقین کیوں رکھتی ہے؟ ہزاروں لاکھوں کتابیں کیوں بھر دی ہیں اس سے؟ ہر کلاس میں پڑھایا کیوں جاتا ہے بچوں کو، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور پورا کا پورا نظام اس کائنات کا سائنسی تفسیر جو شرح ہے وہ اس پر کیوں قائم کر دی ہے؟ کیوں یقین رکھتی ہے؟ تو سائنس نے اس کا جواب دیا مجھے، وہ جواب سنو۔ سائنس کہتی ہے though we cannot see them but we can see their effects۔ سائنس کہتی ہے اس لیے مانتی ہوں کہ بے شک یہ ایٹم نظر نہیں آتا، نیوکلیس نظر نہیں آتا، الیکٹران نظر نہیں آتا، نیوٹران نظر نہیں آتا، پروٹون نظر نہیں آتا، یہ سب کچھ نظر تو نہیں آتے، مگر ان کے آثار نظر آتے ہیں، ان کی علامات ہیں، ان کی آیات نظر آتی ہیں، دوسروں پر جو ایفیکٹ ہوتے ہیں ان ایفیکٹس کو دیکھ کر مجھے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے۔ جن جن چیزوں پر ان کے اثرات ہوتے ہیں، جب وہ اثرات دکھائی دیتے ہیں، موو ہوتے ہوئے، عمل ہوتے ہوئے، فعل ہوتے ہوئے، حرکت ہوتے ہوئے، جب وہ حرکتیں دیکھتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہو رہا، ان کے پیچھے ہے۔ وہ جو ان کے پیچھے ہے وہ الیکٹران ہے، نیوٹران ہے، پروٹون ہے، وہ ایٹم ہے، وہ نیوکلیس ہیں۔ تو عزیزان محترم، جس طرح یہ ایفیکٹس کو دیکھ کر جان لیا کہ پیچھے کوئی ہے، اس طرح پوری کائنات بھی چل رہی ہے۔ انسان پیدا ہو رہا ہے، ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے، نطفے سے پورا انسان بنتا ہے، اور پہلے ہی دن جب مرد اور عورت ملتے ہیں، پہلے ہی دن بچے اور بچی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کے رنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کی شکل و صورت کا فیصلہ ہو جاتا، پہلے دن، پہلے ابتدا میں اس کے رنگ روپ کا، نقش و نین کا، اس کے فیچرز کا، اس کی عادات کا، خصلتوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔
جس دن انسان کا ایک نطفہ بنا ماں کے رحم میں پہلے دن، اور پھر انسان چلتا ہے، کائنات ہے، یہ کہکشائیں ہیں، یہ ستارے ہیں، سیارے ہیں، کائنات چل رہی ہے، کہیں ٹکراؤ نہیں ہوتا، کہیں جھگڑا نہیں ہوتا، رات آگے پیچھے نہیں ہوتی، دن آگے پیچھے نہیں ہوتا، سورج کا چاند کا جھگڑا نہیں، اور سورج کے سولر سسٹم کے سیاروں کا جھگڑا نہیں، کروڑوں اربوں ستارے ایک ایک کہکشاں میں چل رہے ہیں، کھربوں کھربوں کہکشائیں چل رہی ہیں، ایک نظم ہے، توازن ہے، ضبط ہے۔ تو یہ سارا کچھ نظر تو نہیں آتا، اللہ نظر تو نہیں آتا، مگر یہ سب کائنات کے افعال دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے، اور وہ جو ان کے پیچھے چلانے والا ہے اس کا نام اللہ ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ گویا سائنس نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا ہے کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی، یہ حقائق، وہ اپنے ایفیکٹس کی وجہ سے جانی جاتی ہیں، کہ ان کے اثرات ہیں، ان کے ایفیکٹس ہیں، اور وہ ایفیکٹس وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اس امر پہ مجبور کر دیا ہے کہ ہم ان پر ایمان لے آئیں، ان پر یقین کر لیں۔ تو یہ بات ہو گئی الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان لاؤ، جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی وہ ایمانی حقائق ہیں، وہ اللہ کی وحی کے باعث ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول کے فرمانے کے باعث ایمان لاؤ۔ عزیزان محترم، میں آگے ذکر کروں گا شاید کل، میں نے دیکھے ہیں ایسے کئی بلاگس ہیں، کئی ویب سائٹس ہیں، کئی ایسے گروپس بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں جو لوگوں کو منکر خدا بنا رہے ہیں، ان کے ایجنڈے ہیں انکار خدا کا، انکار مذہب کا۔ اس پر میں گفتگو اشارتاً کل امید ہے انشاءاللہ کروں گا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ گروپ بنا کے گروپ چلانے والوں میں ایک شخص بھی اوتھینٹک سائنٹسٹ نہیں ہے، ایک شخص بھی سائنسدان سائنٹسٹ نہیں ہے، اور سائنٹسٹ کا مطلب ہے کامل پختہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو اس فن اور اس علم کی مہارت نہیں ہے، سب گپ مارنے والے بکھرے ہوئے گمراہ لوگ ہیں، گم گشتہ راہ ہیں، جن کے پرسنل مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، فیملی مسائل پرابلمز ہیں، اپنے اپنے مذہب کے رہنماؤں سے پرابلم ہیں، باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بکھرے ہوئے لوگ ہیں، بگڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ نسلوں کو بگاڑ رہے ہیں، ان میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے۔ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں عالم کو، عالم سے مراد یہ ہر مسجد کا امام خطیب واعظ نہیں ہوتا، عالم سے مراد ہے نالجبل، جس کو اس سبجیکٹ پر مہارت ہو، اس علم اور فن پر جس کی پختگی ہو، مہارت ہو، اس کو کہتے ہیں عالم۔ ان میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے، صرف لوگوں میں گمراہی پھیلانے کے لیے انتشار فکری کا کام کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے اور تلاش حق کے لیے سب سے پہلے بنیاد علم پر رکھیں، اور آپ نے اپنے دین و مذہب کا علم حاصل ہی نہیں کیا۔ جب آپ باہر کے گروپس کو شیئر کرتے ہیں، رجسٹر ہوتے ہیں اور بیٹھ کے ان لوگوں سے نظریات سنتے ہیں دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، خدا کے بارے میں، جنہیں خود کچھ معلوم نہیں، تو سوال یہ ہے جب آپ کمپیریٹو اسٹڈی کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، توازن کرتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں سائڈوں کا علم برابر ہونا چاہیے آپ کو۔ اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، جب آپ موازنہ کرتے ہیں کمپیریٹو اسٹڈی دو چیزوں کے درمیان، یہ طے کرنے کے لیے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا مانیں کیا نہ مانیں، جب یہ فیصلہ کرنے کے لیے موازنہ کرتے ہیں دو چیزوں کے مابین، ایک جدید نظریات کا جو گمراہ کرنے والے ہیں، خیالات، نظریات بھی نہیں ہیں بیٹے، وہ بکھرے ہوئے منتشر خیالات ہیں، نیری گمراہی ہے، یعنی گم گردہ راہ لوگ ہیں، ان کی باتیں۔ ادھر آپ مقابلہ کر رہے ہیں قرآن کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور اسلام کا۔ تو میرا ایک سوال ہے، یہ میں اگلی دلیل میں داخل ہو رہا ہوں، وہ یہ کہ بیٹے دونوں طرف کا موازنہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرف کا علم آپ کے پاس برابر۔ آپ نے کتنا وقت زندگی کا صرف کیا قرآن مجید کے معانی سمجھنے پر، قرآن مجید کی